دوسرا ایک اور آیت جو آج کل ایک نئی فرقی آئی ہوئی ہے، اس نے پڑھنا شروع کر دی اور یہ بھی لوگ بہت سارے پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے فرقوں کے خلاف کہ دیکھو یہ اتنے سارے فرقے ہیں، یہ فلانا فرقہ ڈمکانا فرقہ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، جو دین برحق پر قائم ہیں وہ تو فرقوں میں شامل ہی نہیں ہے. جو دین برحق سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے، تو یہ آیت آپ جب پڑھیں، جب آپ اپنے بارے میں ثابت کریں کہ ہم دین برحق سے ٹوٹ کے الگ نہیں ہوئے، ہم اسی دین برحق اور اسی کو فالو کرنے والے مسلمانوں کی جماعت میں سے ہیں، تو یہ بھی آپ کے خلاف آئے جا رہی ہے کہ جو جمہور امت سے ہٹیں گے، نیا فرقہ بنائیں گے، اس پہ یہ آیت منطبق ہوتی ہے. اور جو جمہور امت سے جڑے ہوئے بے شک کسی بھی نام سے ہوں، وہ فرقوں میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ جمہور امت میں فروعی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں. ان فروعی اختلافات کی بیس پہ کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، تو یہ فرقوں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بیس سب کی ایک ہی ہے، قرآن اور سنت. اس کو سمجھنے میں اگر اختلاف ہوا ہے تو ادھر ہے، وہ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تابعین میں بھی اختلاف تھا، وہ تو تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا. پھر تو پوری امت ہی جہنم میں جائے گی، بچے گا کون؟ یہ 4-6 آدمی رہ جائیں گے جو میں اکثر بیان کرتے رہتا ہوں. 4-6 آدمی رہ جائیں گے، سارے ہی برباد ہو جائیں گے. پھر تو امت بہت بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان نئے اسکالرز کو آپ جب سنتے ہو تو ایسے لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے، سارے گھاس کھا رہے ہیں. تو یہ بھی آیت کا غلط مطلب پیش کیا جاتا ہے.